الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم ہے، جس کا ترجمہ ہے، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے، ایک عالم نہیں بلکہ تمام عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا بڑا انعام کیا ہے، بڑا اکرام کیا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور نماز دونوں کی ابتدا ہم سے ہوتی ہے۔ قرآن ایک عبادت کی چیز ہے، تلاوت کی چیز ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن مجید اس کا جواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم قرآن مجید سے، ہم دعا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں، اور سارا قرآن مجید ہمارے سامنے آ کر کے ہمیں جواب دیتا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی فرما، اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ میری رہنمائی فرما، جواب میں پروردگار قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے سارا قرآن مجید رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہے، نماز کی نیت باندھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے کہ وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ قرآن مجید ایک راہ دکھانے والی شے ہے، قرآن مجید ایک سیدھا راہ دکھانے والی چیز ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے سامنے قرآن مجید کو رکھا ہے۔
اللہ رب العالمین بندے سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، بہت قریب ہے بندے سے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسے قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی ماں ہے، ام الکتاب بھی کہا ہے اور جگہ فرمایا ام القرآن بھی کہا ہے۔ یہ کتاب کی ماں ہے، یہ قرآن مجید کی ماں ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھو ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک جتنے ہمارے سامنے ہم نمازیں پڑھے ہیں، نمازیں ہمارے سامنے آئے ہیں، فرائض ہو، واجبات ہو، سنت ہو، نفل ہو، تہجد ہو، چاشت ہو، اشراق ہو، جتنی بھی نمازیں ہم نے زندگی میں پڑھی ہیں ان ساری کی ساری نمازوں میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا منشا معنی بھی یہ کہ علماء کرام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ شروع کرنے کو کہتے ہیں، ابتدا، اول۔ نماز بھی سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہی ہے۔ ابتدا یعنی کہ شروعات۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، اور نماز کے لیے کھڑا ہے تو وہ بھی الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ تو نماز بھی ابتدا یعنی کہ اول سے شروع ہو رہی ہے سورہ فاتحہ سے، اور قرآن مجید بھی شروع ہو رہی ہے تو وہ بھی ابتدا اول سے، وہ بھی سورہ فاتحہ سے۔ اس لیے ام الکتاب یعنی کہ قرآن کی ماں ہے، یہ کتاب کی ماں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا دروازہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا دروازہ ہے۔ اتنی بڑی سورت ہے جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اگر ہم، اللہ معاف کرے، ہمیں تو اس کا ترجمہ آتا بھی نہیں۔ اس کے اندر 2 سوال ہے اور باقی کے جوابات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ سوال کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے شفا ہے، بیماریوں سے شفا بھی ہے سورہ فاتحہ۔ آئیے جو پڑھ پڑھ کے پھونکنے والے ہیں ذرا ان سے پوچھو تو کیا پڑھ کے پھونکتے ہیں؟ سر کا درد ہو پڑھ کے پھونک لیا، پیٹ کا درد ہو پڑھ کے پھونک لیا، پریشان ہو پڑھ کے پھونک لیا، ہاتھوں پر تھتکار دے کے سارے بدن پر مل لیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہے۔ رقیہ مانے دم کرنے والی چیز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت گزر رہی تھی۔ ایک جوان لڑکی آئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت میں اور آ کر کے کہی کہ ہماری جماعت میں ایک شخص ہے جس پر جن چڑھا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور اس کی جماعت میں پہنچے اس بچی کو لے کر کے اور اس پر دم کیا، اور وہ صحت یاب تندرست ہو گیا۔ اور اس کے معوض میں چند جانور پیش کیے گئے، پڑھ کے پھونکنے کے معوض میں ہدیہ دیا گیا صحابی کو چند جانور انعام کے طور پر۔ وہ جانور کو لے کر کے وہ اپنی جماعت میں واپس آیا، صحابی واپس آئے تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے مشورہ کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے؟ ہم نے تو لے لیا ہے۔
ہم اس بات کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رکھیں گے۔ وقت آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم نے راستے میں تھے، ایک دیہاتی اور ایک لڑکی آئی اور اس کی جماعت میں ایک شخص تھا، ہم نے پڑھ کے دم کیا ہے اور وہ صحت یاب ہو گیا، ہمیں اس کے معوض میں، اس کے ہدیے میں ہمیں یہ جانور ملے ہیں، یہ قبول ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہدیہ ہے، تمہیں یہ حلال ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اس میں حصہ دو۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں حصہ مانگا ہے اور اس میں حصہ اپنا رکھ لیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسا پتہ ہے کہ یہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا ہے، کیا پڑھ کے پھونکا ہے؟ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، بس یوں پھونک مارا وہ صحت یاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ فاتحہ رقیہ ہے، یعنی کہ پڑھ کے پھونکنے والی چیز۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ بار بار پڑھنے والی چیز ہے، بار بار پڑھی جانے والی چیز، بار بار پڑھی جانے والی فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بار بار پڑھی جانے والی صورت، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، بار بار ورد کیا جانے والی آیتیں، صورت جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اب بار بار کہاں ہم پڑھتے ہیں؟ فجر ہو شروع ہماری ہر نماز میں سورہ فاتحہ، ظہر میں ہماری ہر نماز میں سورہ فاتحہ، عصر میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ، مغرب میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ، عشاء میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ، جمعہ کی ہر نماز میں سورہ فاتحہ۔ ہماری ابتداء سے لے کر کے انتہا تک، اول سے لے کے آخر تک، موت کے قریب تک بار بار زندگی میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آسمان میں ایک دھماکے کی آواز آئی، آسمان میں ایک زور کے دھماکے کی آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے 2 انعام بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ساری زندگی میں ایسی آواز کبھی نہیں سنی کہ اللہ نے آپ کے لیے 2 نور عطا فرمائے ہیں، 2 نور۔ ایک نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی لاسٹ آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک 3 آیتیں۔ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 نور عنایت فرمائے، 2 نور عطا فرمائے، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توریت میں ہم نے کتابیں نازل کی ہیں، اللہ نے صحیفے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ فرماتے توریت میں ایسا ذکر نہیں، زبور میں ایسا ذکر نہیں، انجیل میں ایسا ذکر نہیں، مطلب ایسی صورت ہے ہی نہیں۔ ہم نے توریت دی، زبور دی، انجیل دی، یہاں تک قرآن مجید کا بھی ذکر ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد والناس تک اس کا ذکر کہیں نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اتنی معتبر آیت، اتنی بڑی صورت۔
اور قرآن تو شروع ہوتا ہی ہے سورہ فاتحہ سے، قرآن تو شروع ہوتا ہی ہے سورہ فاتحہ سے۔ اگر بندہ ہو بندی ہو سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا یا سمجھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے وہ میں ہی جانوں، اللہ کی ذات ہی جانے۔ اللہ ہی جانے اور میں ہی جانوں اللہ سے میں کیا سوال کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے کیا جواب دے رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صاحب علماء کرام فرماتے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو آواز دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو آواز دی، وہ صحابی نے نماز کو مختصر کر کے نماز ختم کر کے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تشریف لائے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، تمہیں پتہ نہیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو سارے کام کاج کو چھوڑ دو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول آواز دے تم سب کچھ چھوڑ دو اور وہاں پر لپکو۔ اللہ بلا رہا ہے تو اللہ کی طرف نکلو، اللہ کا رسول بلا رہا ہے تو اللہ کے رسول کی بات کو مانو۔ اب تھوڑی بات ہمیں سمجھنا ہے کہ صحابی کس حالت میں تھا، کون سی جگہ پر تھا، صحابی کیا کر رہا تھا؟ نماز کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صحابی کو نماز کی حالت میں آواز دی۔ اگر نماز کی حالت میں بھی بندہ ہے اللہ کے رسول آواز دیے ہیں تو نماز توڑ کے اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لانا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول نے آواز دی، نماز چھوڑ دی، اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لے جا۔ اتنا بڑا مقام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی سے میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں، میں تجھے ایسی چیز دوں تمام قرآن مجید میں بہتر ہے، تمام قرآن مجید میں بہترین ہے۔ آخر میں بتاؤں، جب تھوڑا سا وقفہ ہوا، تھوڑا سا وقت گزرا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں، تو صحابی کیا کرتا؟ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کو یوں تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، کیوں اللہ کے رسول جلدی جلدی اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں داخل نہ ہو جائے، کیونکہ علم کے طلبگار تھے، علم کے پیاسے تھے۔ کتابیں ایسے ہی نہیں چھپی، ورقوں پہ حرف ایسے ہی نہیں آئے، الماریاں کتابوں سے بھری پڑی ہیں۔ قرآن مجید کے تفاسیر اٹھا کر کے دیکھو کہ جلدوں کے حساب سے بھری پڑی ہے، کتابیں ایسے ہی نہیں بنتی۔ ایک ایک حدیث کو، ایک ایک جملے کو جمع کرنے کے لیے ایک ایک اللہ والا ساری زندگی کو کھپایا ہے۔ تو علم کے طلب تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے لگا، اور جب منزل قریب آ گئی، دروازہ قریب آ گیا اللہ کے رسول کے حجرے کا، تو وہ صحابی آواز دیا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے حکم دیا تھا کوئی شے بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
نہ توریت میں اس کا ذکر، نہ انجیل میں اس کا ذکر، نہ زبور میں اس کا ذکر، نہ قرآن مجید میں اس کا ذکر۔ کوئی بیمار پڑ جاتا تو دم کر دیتے، کسی کو سانپ کاٹ لیتا تو دم کر دیتے۔ یقین تھا اس دور میں۔ کوئی پریشان ہوتا تو دم کر دیتے، کوئی چڑیل ہو، کوئی جن ہو، کوئی بھوت ہو اس کے اوپر حاوی ہو جاتا تو پڑھ کے دم کر دیتے۔ کیونکہ اس دور کی بات الگ ہے، یقین تھا۔ آج بھی یقین ہو تو کام بنتا ہے، آج بھی قرآن پہ، سورہ فاتحہ پہ، اللہ کی ذات پہ یقین ہے تو کام بنتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ یقین ہی نہیں ہے، بس پڑھتے جا رہا ہے، بس پڑھتے جا رہا ہے، بس پڑھتے جا رہا ہے، تو کامیابی نہیں، قدم اس کے نہیں چومے گی۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے امت کے لیے دو نور عطا فرمائے، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی لاسٹ آیتیں، ابھی میں نے بتایا بہت معتبر آیتیں ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کے گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے گھرانے میں پیدا کیا، اور ایک ہمیں نماز پڑھنے والا بنایا، ہمیں نماز پڑھنے والا بنایا۔ اب نماز کے اندر، نماز میں اور بندے میں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ نماز اللہ کی ذات کی ہے، عبادت اللہ کی ذات کی ہے، ہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے ہیں۔ ایک عبادت ہے اللہ کی اور ایک بندہ ہے عبادت کرنے والا، جیسے بندی ہو، بندہ ہو، ہم ہیں، آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات میں اور دعا میں نصف رکھا ہے، نصف یعنی کہ تیرا آدھا ہے، میرا آدھا ہے، نصف مانے آدھا۔ میرے بندے، عبادت میں ہر ایک چیز تیری آدھی ہے اور میری آدھی ہے۔ اب ہماری کون سی آدھی ہے اور اللہ کی ذات کی کون سی آدھی ہے؟ بندہ اچھی طریقے سے وضو بنایا، وضو بنا کر کے اچھی طریقے سے نیت باندھ کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک فرشتوں میں فرماتا، دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، یہ نصف ہے۔ ہر ایک ورڈ اللہ، قرآن کے ہر ایک ورڈ کا جواب اللہ کی ذات دیتی ہے، چاہے ہم نماز کی حالت میں قرآن پڑھو، چاہے نماز کے بغیر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی اللہ کی ذات ہر ایک قرآن کے ورڈ کا اللہ کی ذات جواب دیتی ہے، اور اس کے اندر کامیابی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر باندھ کے نیت، اللہ اکبر باندھ کے نیت باندھا تو اللہ فرماتا، فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میری سوچ سے اللہ کی ذات بڑی، میری عقلوں سے اللہ کی ذات بڑی، میری طاقت سے اللہ کی ذات بڑی، میرے خیالات سے اللہ کی ذات بڑی، میری فکر سے اللہ کی ذات بڑی، میرے ہر ایک کام سے اللہ کی ذات بڑی، میری اچھائیوں سے اللہ کی ذات بڑی، میرے برائیوں سے اللہ کی ذات بڑی۔ اللہ اکبر، تو اللہ فرماتا، دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے،
منشا یہاں اس کے اوپر بندے کو چاہیے کہ بندہ اس کے اوپر عمل کرے کہ اس بڑائی میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں کچھ بڑا نہیں ہوں، سب اللہ کی ذات بڑی ہے۔ ہم اللہ اکبر کوئی نہیں سمجھا تو ساری نماز کو کہاں سمجھیں گے؟ ابھی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اللہ اکبر ہی کو ہم نے نہیں سمجھا۔ تو عقیدہ تھا دور میں، یقین تھا، جمع ہوا تھا اللہ کی ذات پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فیصلے ویسے ہی کرتا تھا، اور آج بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، وہی پانی ہے، وہی انسان ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو جی میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ تعریف کے لائق وہ رب العالمین ہے، تعریف اسی کو سجتی ہے اور کسی کو سجتی نہیں۔ صبح اٹھے تو ہم ایک کی تعریف کرنا جو شروع کر دیے 12 بجے تک، پھر اس کو ایسا گراتے ہیں ساری زندگی میں کبھی نہیں اڑتا۔ گرانا بھی ہم نے سیکھا اور تعریف کرنا بھی ہم نے سیکھا، یہ ہماری چال ہے، یہ ہماری چالوں سے الگ ہے اللہ کی ذات، ہم اس کو سمجھنا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم کیا مکر کرتے ہو، مکر کرنے والی ذات تو میں ہوں۔ گھنٹے میں ایک ہم اور دوسرے گھنٹے میں ایک ہم، ایک گھنٹے میں ہم نے ایک اسکول نہیں دیکھا، 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں اسکول میں، وہ ماسٹر آیا ایک سبجیکٹ لیا، یہ ماسٹر آیا ایک سبجیکٹ لیا، وہ آیا ایک سبجیکٹ لیا، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو تعریف کے قابل اللہ کی ذات ہے، ہم کسی بھی کی تعریف کریں دے، چاہے جھوٹی تعریف کرو چاہے سچی تعریف کرو۔ جھوٹی اگر تعریف کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی جھوٹی تعریف کر رہے ہیں، اگر سچی تعریف ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی سچی تعریف کر رہے ہیں۔ میری بھی وہی ناک آپ کی بھی وہی ناک، میری بھی وہی زبان آپ کی بھی وہی زبان، میرے بھی وہی آنکھیں آپ کی بھی وہی آنکھیں، جیسا میں ویسا آپ، جیسے تم میں بھی ویسے ہی۔ تو یہاں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری انسانیت کو، مرد اور عورت کو میں نے ایک لیول پر پیدا کیا ہے۔ تو اس کی چیز کی تعریف کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہاں میری تعریف ہوتی ہے۔ تعریف بھی اگر ہم کریں تو انسان کی اگر کریں تو اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ یا اللہ تیرے سوا مجھ پر رحم کرنے والا ہے کون؟ نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ گھر میں، نہ بازار میں، کہیں نہیں ہے۔ تنہائی میں، نیند کے وقت میں، سو رہا ہوں اس وقت میں، کون ہے تیرے سوا؟ تیری تو ایک ذات ہے مجھ پر رحم کرنے والی۔ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ ساری دنیا کو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک ساری انسانیت پر، مخلوق پر اللہ ہی تو رحم کر رہا ہے۔
اور وہ رحم کا دروازہ ایک دن وقت آئے گا، رحم کا دروازہ بند ہوگا، جس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت اللہ کی جلال کی چیز ہے، قیامت اللہ کا قہر والی چیز ہے۔ جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو قیامت ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو وہ رحم والی چیز نہیں ہے۔ تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرے گا، آخری وقت تک بندوں پر اللہ کی ذات رحم کرے گی، اور ہر وقت اللہ ہی کی رحمت چلتی رہے گی۔ فرمایا آگے چل کر مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک ہے، روز جزا کے دن کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب ہمیں تو یہاں اس کے اندر تھوڑا غور و فکر کرنا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز بھی تیری پڑھتے ہیں، عبادت بھی تیری کرتے ہیں، قرآن بھی تیری پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی اللہ کی۔ ہم عبادت کریں گے تو بھی اللہ کی عبادت کریں گے، اور مدد مانگیں گے تو بھی اللہ سے مدد مانگیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، دنیا میں عبادت تو اللہ کی ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے ارکان کرتے ہیں، سارے اچھے اعمال کرتے ہیں، اور مدد مانگنے کی باری آتی ہے، انسان جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ماتھا اور سر نہیں جھکایا، اتنا غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ سورہ فاتحہ میں ہم نے 3 چیزیں اللہ سے مانگی ہے۔ کتنے؟ 3 چیزیں ہم نے اللہ سے مانگ لی۔ اب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ تو نے جن پر اپنا بہت بڑا فضل و کرم کیا ہے۔ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ کا مقصد بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کے فضائل بتا رہا ہوں۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور سالوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں تک ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی ثنا بیان کی۔ اب دوسرے لائن میں اگر ہم گھس کے دیکھیں تو اب یہاں پر آ رہی ہے بندے کی۔ اب بندہ کیا کہتا ہے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ پہلے تو میں نے ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیا، اے اللہ تو بڑا ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ سب کچھ تجھ سے ہی ہوتا ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں تیری بڑائی کرتا ہوں، میں تیری بزرگی بیان کرتا ہوں، تجھ سے ہی ہوتا ہے۔ اب آیا لائن پہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے بہت بڑا فضل کیا ہے، بہت بڑا کرم کیا ہے، فضل بھی کیا، رحم بھی کیا، کرم بھی کیا، ان لوگوں کا راستہ بتا۔ تھوڑا سا نقطہ ہے اس کے اندر، ہم سمجھے تو بہت باریکی کی چیز ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ہمارے سے، اللہ ہمارے سے نماز میں کیا کیا باتیں کرتا ہے اور ہم اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے بڑا فضل کیا، رحم کیا اور کرم کیا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ لوگ؟ وہ گزر گئے نا پیچھے، وہ کون لوگ ہیں؟ ہم کن کی راہ چلنے کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ کس کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ فلاں حضرت ایسے بابا، میں ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کیا کرے گا بابا بن کے؟
فلاں کروڑوں پتی ایسے ہیں میں ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں، فلاں جوان اتنا حسین خوبصورت ہے میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں۔ انسان اپنی ساری زندگی مال کے پیچھے، حسین خوبصورت بننے کے پیچھے، ہوشیار سمجھدار بننے کے پیچھے اپنی ساری زندگی دنیا کے پیچھے لگا کر کے کھپ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں، ہم فرماتے ہیں اللہ سے ان لوگوں کا راہ، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے بڑا فضل اور کرم کیا ہے اور رحم بھی کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی، رسول، ان لوگوں کی راہ دکھا تو نے جن پر بہت بڑا فضل و کرم کیا ہے۔ آگے سنو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ اب جھٹکا دے ہم دے رہے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے، جو ظالم بن بیٹھے، جو مجرم بن بیٹھے، جو خطاوار بن بیٹھے، جو جھٹلانے والے بن بیٹھے، تیری ذات کو ٹھوکر مارنے والے بن بیٹھے، تیری ذات، تیری عبادت کو، تیرے نبی کو نہ ماننے والے بن بیٹھے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے بہت بڑا غضب ڈھایا ہے، ظلم ڈھایا ہے، ستم ڈھایا ہے۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے، جو ہم ہر نماز میں یہی پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم یہی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھی جانے والی سورت۔ اس لیے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے، ہر ایک سے میری بنتی ہے کہ جوان صوبے سبھی حضرات سے کم سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے اتنا تو ہم کو سیکھنا ہے۔ کتنی دیر لگتی، 1 گھنٹے میں انسان سیکھ لیتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ مجھ سے کیا کہتی ہے اور اللہ اس کے جواب میں کیا دیتا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ماں ہے، ماں، ام الکتاب، ساری کتاب کی ماں ہے سورہ فاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ قرآن مجید کا دروازہ ہے، اس وقت تک قرآن کھل ہی نہیں سکتا جب تک کہ بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر چاپٹر میں 7 آیتوں میں جتنی تفسیر ہے، سورہ فاتحہ کی نچوڑ ہے سارا قرآن مجید۔ تھوڑا سمجھے تو بات بنے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتوں کی سورہ فاتحہ ہی کا نچوڑ ہے سارا قرآن مجید۔ اتنی بڑی سورت ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے فضائل ہم کیا بیان کریں، اس کی تفاسیر ہم نیچ انسان ہم کیا بیان کریں قرآن کے بارے میں۔ وہ اللہ خود کہتا ہے میں نے توریت میں اس کا ذکر نہیں کیا، نبی سے کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آخری بات اللہ خود فرماتا ہے نبی سے میں نے اس کا ذکر توریت میں نہیں کیا، میں نے اس کا ذکر زبور میں نہیں کیا، میں نے اس کا ذکر انجیل میں نہیں کیا، میں نے اس کا ذکر سارے قرآن میں نہیں کیا، میں نے اس کو ایک سورت کو الگ اٹھا کے رکھا ہے، وہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ تمام چیزوں کی بنیاد ہے سورہ فاتحہ، تمام چیزوں کی۔ تو اسی لیے سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز ہم سے سوال کیا کر رہی ہے اسے ہمیں پتہ چلے گا،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔